يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. پھر پڑھیے صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا اس دا نام جتارن والا کوئی مدان نہ ہردا. ان بیلی وی بیلی سجنا باج محمد بخشا تے سنجی پئی حویلی تے لوکاں مینوں رات قبر دی کالی میں سنیا اتے آپ نے آنا جتے موٹے کملی کالی میں سنیا اتے آپ نے آنا جدے موٹے کملی کالی. حمد و صلوات کے بعد آج کی یہ محفل پاک اصال ثواب کی غرض سے سجائی گئی ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اور جن کے اصال ثواب کے لیے ہم حاضر ہیں اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے. میں چند منٹ کے لیے مختصر حاضری ہے. اللہ پاک اپنی بارگاہ میں ہم سب کو قبول فرما کر ہمیں دین متین کی سمجھ عطا فرمائے. میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو ایت مقدسہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے 2 موتوں کا ذکر کیا ہے اور 2 ہی زندگیوں کا ذکر کیا. کتنی موتیں ہیں؟ 2. بولنا ذرا. 2. اور زندگیاں کتنی ہیں؟ 2 زندگیاں. قرآن پاک اس کو اس طرح بیان کرتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم، کیا تم انکار کرتے ہو اللہ کا، تم تو حالت عدم میں تھے، یعنی موت میں تھے، مٹی میں تھے، تمہارا تو وجود تک نہ تھا. کنتم اموات یعنی تم موت میں تھے. تو قرآن پاک ہماری وہ زندگی جو ہماری آنے سے پہلے تھی، پیدا ہونے سے پہلے تھی، اس کو بھی موت کہا. اس کو بھی کیا کہا ہے؟ کنتم امواتا، تم تو موت میں تھے. پھر قرآن کہتا ہے فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کر دیا. اس نے تمہیں موت سے زندہ کیا. پہلے موت تھی، موت سے اس نے تمہیں زندگی دے دی. وہ کتنا بڑا قدرت والا ہے.
ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کی شان کہ وہ مٹی سے حیات کو پیدا کر رہا اور فرما رہا ہے کنتم اموات، کہ تم تو کہاں تھے موت میں، اس نے تمہیں موت سے کیا کیا؟ زندہ کر دیا. فاحیاکم، آگے قرآن کہتا ہے ثم یمیتکم. ثم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تمام تر دوست سن لیں، قرآن پاک میں ثم جہاں پر بھی آئے گا اس کا معنی ہے پھر. کیا؟ پھر. جیسے ہم کہتے ہیں اور، یہ کیا ہے؟ پھر. یا ہم کہتے ہیں پھر دوبارہ. قرآن کہتا ہے کہ تم تو موت میں تھے. کیا تھے؟ کنتم امواتن، موت میں تھے. ثم یمیتکم، پھر کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے کنتم اموات فاحیاکم، تمہیں اس نے زندہ کر دیا. پھر ثم یمیتکم، وہ تمہیں مارے گا. کیا کرے گا؟ مارے گا. جس طرح آج ہم حاضر ہیں اور یہ ختم پاک کس کا ہے جی؟ آپ کا کیا رشتہ ہے؟ آپ کے والد صاحب ہیں، تو وہ دنیا سے چلے گئے. اب سوال میں جو سمجھانا چاہتا ہوں قرآن پاک کی روح سے، اگر آپ نے سمجھ لیا اور میں سمجھا چکا، تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ موت کیا ہوتی ہے اور موت کے بعد زندگی کیا ہے. کیا مرنے والے مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ان کا کچھ پیچھے نہیں بچتا، یا کہ وہ زندہ ہیں؟ اس کو ہم قرآن پاک سے سمجھنا چاہتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ ایک تھی موت، کون سی؟ ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے. پھر ہم دنیا میں آ گئے، پھر قرآن کہتا ہے ثم یمیتکم، وہ تمہیں مارے گا. محترم کے والد کو موت آ گئی، وہ چلے گئے. اب کیا ہے اس کے بعد؟ قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ توجہ کرنا. قرآن کہتا ہے کہ اس موت کے بعد وہ جو اعلان ہو گیا، وہ جو دنیا میں پہلے زندہ تھا جس کو قرآن نے کہا فاحیاکم، اور پھر کیا ہو گئی؟ بولنا ذرا. ثم موت ہو گئی. اب کیا ہے؟ کیا موت دائمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے؟ اب قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہے. کیا ہو گیا؟ ثم یمیتکم، آگے ثم، پھر یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. پھر کیا کرے گا جی؟ ایک یعنی سمجھانا، ایک وہ موت، پھر زندہ ہو گئے، آ گئے دنیا میں، ایک وقت گزارا، جتنا وقت کسی کو ملا، یہ ایگزام ہے، یہ امتحان ہے جس کے اندر وہ ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ دن گزار رہا ہے، کوئی ایک دن کے لیے آیا، کوئی آدھے دن کے لیے آیا، کوئی ایک منتھ کے لیے، ایک مہینے کے لیے آیا، کوئی ایک سال کے لیے آیا، کوئی 1000 سال کے لیے بھی آیا تھا. اور ہمارے ہاں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ 45 سے لے کر 60 سال 65 سال یہ عمر ہے. قرآن کہتا ہے کہ تم پہلے مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا ہے. یہ زندگی جو تمہارے پاس ہے نا، یہ اللہ نے دی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ تم نے مرنا ہے، تم نے جانا ہے. تم جب مر جاؤ گے تو باری تعالیٰ کیا ہم مر گئے، مٹی ہو گئے؟ کہا نہیں نہیں، ثم یحییکم، پھر میں تمہیں زندہ کروں گا. کیا کروں گا؟ محترم آپ کے والد صاحب یہاں موت آ گئی، آنکھیں بند ہو گئی، روح جو تھی وہ پرواز کر گئی. قرآن کہتا ہے خبردار، اب نہ کہنا کہ وہ بالکل مٹی ہو گئے، مر گئے، ختم ہو گئے، کچھ نہیں بچا. نہ ایسا کچھ نہیں. تو باری تعالیٰ کیا ہے؟ فرمایا ثم یحییکم، پھر ہم تمہیں زندہ کریں گے. پھر کیا کریں گے جی؟ اب توجہ کرنا، جب ہمارے یہاں کسی پہ انتقال ہوتا ہے، کوئی مر جاتا ہے، تو ہم اعلان کرواتے ہیں. سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اعلان. تو اعلان ہمارے یہاں 4 قسم کا ہوتا ہے. کتنے قسم کا جی؟ پہلا کیا ہوتا ہے؟ آپ جا کر امام، بیٹا پیچھے ہو جائیں، آپ جا کر امام صاحب سے کہتے ہیں، مولوی صاحب سے کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی انتقال کر دیں، اعلان کر دیں میرے والد کا انتقال ہو گیا، میرے والد کا یا فلاں کا انتقال ہو گیا. کیا انتقال کا معنی موت ہے؟ انتقال کا معنی، انتقال ہوتا ہے منتقل ہونا. یہ گھڑی میری ہے، میں اس کو دے دوں، انتقال ہو گیا. یہ مکان آپ کا ہے، آپ کسی کے ہاں اس کو بیچ دیتے ہیں، سیل کر دیتے ہیں، فروخت کر دیتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے، کاغذات بن جاتے ہیں. ایک جگہ سے
ایک سے دوسرے کے نام اس کو انتقال کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں موت نہیں ہے، اس میں موت. اچھا دوسرا اعلان جو کرواتے ہیں ہم وہ ہوتا ہے جی اعلان کر دیں فلاں جو ہے وہ فوت ہو گیا. کیا ہو گیا؟ بولنا ذرا، میں علمی تفریح کر رہا ہوں اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں. فوت ہو گیا. فوت کا معنی کیا فوت کا معنی ختم ہو جانا ہے؟ نہیں. فوت کا معنی جیسے آپ کی نماز، کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ نہ کرے آپ کی نماز رہ جائے، وقت گزر جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میری نماز فوت ہو گئی ہے. فوت معنی ہے قضا. قضا کا مطلب گزر جانا. کیا؟ گزر جانا. وہ جو آیا تھا اس دنیا کے اندر، وہ جو بھیجا گیا تھا، جسے اللہ پاک نے زندگی دی تھی، فرمایا ختم نہیں ہوا، گزر گیا. کہاں گزر گیا؟ جہاں اس نے گزر جانا تھا. بے شک بے شک. جہاں گزر جانا تھا. تو یہ دو اعلان ہو گئے. ایک تیسرا اعلان ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی اعلان کر دیں فلاں کی وفات ہو گئی. کیا ہو گئی؟ وفات. یہ کس سے ہے؟ وفات کا معنی پورا ہو جانا. کیا معنی ہے؟ پورا ہو جانا. یہ توفع سے، جیسے ہم وعدہ کرتے ہیں وفا سے نکلا ہوا. اس کا معنی کیا ہے؟ پورا ہو جانا. وہ جو وقت لے کر آیا تھا، وہ جو وقت مقرر تھا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. بے شک. وہ جو کہتا تھا کہ ایک دن موت نے آنا ہے، اب کیا ہو گیا؟ وہ وعدہ پورا ہو گیا، وہ وعدہ وفا ہو گیا. اس کو وفات کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ وفات. اور چوتھا اعلان جو ہے، کوئی پیر اگر فوت ہو جائے، کوئی شیخ، کوئی جناب شیخ الحدیث، شیخ القرآن، کوئی اس طرح کا فوت ہو جائے، اس کے لیے کیا اعلان کراتے ہیں کہ اعلان کر دیں حضرت صاحب کا وصال ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اور وصال کا معنی کیا ہے؟ آئے آئے. وصال کا معنی ہے یار کا یار سے مل جانا. بے شک بے شک. یار کا یار سے مل جانا. وصال قرب ہے، وصل سے ہے. وہ جو بچھڑا ہوا تھا، وہ جو تڑپتا تھا، دعائیں کرتا تھا کہ تجھے ملنا چاہتا ہوں. تو ملاقاتیں دو ہوتی ہیں. ایک ملاقات قبر کی پہلی شام ہو جاتی ہے جو حضور تاجدار کائنات کا دیدار ہے، اور ایک ملاقات قیامت کے دن ہونی ہے. بے شک. سبحان اللہ. تو میں نے عرض کیا کہ یہ موت عارضی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ عارضی. اس کو قرآن نے مثال دی. قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت. کل نفس ذائقۃ کہ الموت. موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے. ذائقہ دائمی نہیں ہوتا. ذائقہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا. ذائقہ آپ ایک ابھی آپ کیا کھا لیا؟ مینگو کھا لیا، چونسا سفید کھا لیا، اوپر سے آپ نے کوئی اور چیز شربت پی لیا. وہ جو پہلے والا ذائقہ تھا، دوسرے ذائقے نے آ کر اس کو منسوخ کر دیا. ذائقہ بدلتا رہتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ لوگوں، موت بھی ایک ذائقہ ہے. موت بھی ایک ذائقہ ہے. باری تعالیٰ میٹھا ہے کہ کڑوا؟ فرمایا اپنوں کے لیے میٹھا ہے، عاشقوں کے لیے کیا ہے؟ میٹھا ہے، اور دشمنوں کے لیے کڑوا ہے. بے شک بے شک. دشمن کیا ہے؟ کڑوا. اللہ کے دشمن کے لیے یہ ذائقہ کڑوا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ موت ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. پھر وہ تمہیں زندہ کر دے گا. جو کہتے ہیں کہ مرنے والے مر گئے، ختم ہو گئے، ہاں اگر ثم یمیتکم کے بعد قرآن آگے کوئی اور موت بیان کرتا یا کہتا آگے کوئی زندگی نہیں، تو ہم بھی سمجھتے، ہم بھی کہتے کہ وہ مر گئے، ختم ہو گئے، اب کچھ نہیں بچا جناب، وہ ختم ہو گئے. لیکن قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہے. تو کیسا ہے؟ فرمایا لوگوں، ایک وہ ہیں جو میرے بندے ہیں، میرے مصطفیٰ کے غلام ہیں، تاجدار کائنات کی غلامی کو اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ بھی قبر میں جاتے ہیں. ایک وہ ہیں جو اللہ کے دشمن ہیں، حضور کی رحمت سے دور ہیں، وہ بھی قبر میں جاتے ہیں. کیفیتیں دو ہوتی ہیں. ایک کی قبر جنت کی گلزار ہوتی ہے. بے شک. کیا ہوتی ہے بھائی؟ جنت کی گلزار. 70 گز کھولی جاتی. جنت کا باغ، جنت کا، اسے قبر میں کچھ نہیں ہوتا، وہ لٹایا جاتا. قبر میں لٹایا جاتا. ایک کی قبر حفرت النار، جہنم کا گڑھا، جہنم کا. ایک کی قبر 17 دن کے اندر، 17 دن کے اندر اس کی ہڈیاں، اس کا گوشت، اس کا پوشت، سب کچھ ختم، سب کچھ. لیکن پھر بھی اس کی روح بھی باقی، اس کی
اور اس کی ہڈیوں کے ساتھ اس کی روح کا تعلق بھی باقی لیکن عذاب میں ہے. اور ایک ادھر اللہ کا نیک بندہ نم کا نمت العروس کہہ کر جنہیں سلایا جاتا ہے، فرمایا اسے جنت کی ہوائیں آتی ہیں اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے ارے زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ بھی قبر میں جاتا ہے، وہ بھی قبر میں جاتا ہے. اب دو کیفیتوں کی بات بتا دوں کہ جیسے آپ اور میں، آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور اس کی تفسیر کیا ہے، وہ کیسے زندہ ہے، کیسے مانے کہ وہ زندہ ہے. اور کوئی کہہ سکتا ہے بھی استاد بندہ، وہ کہ نہیں جی یہ تو حشر کے دن کی بات ہے، اس دن اللہ زندہ کرے گا. نہیں، آپ بخاری شریف پڑھیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا 6 مرتبہ حدیث بخاری میں آئی، سرکار نے فرمایا کہ جب تم میت کو لے کر قبرستان جاتے ہو، کہاں جاتے ہو؟ تم جنازہ پڑھ چکتے ہو، اسے قبر میں اتارتے ہو. توجہ کرنا، سرکار نے فرمایا ابھی تم واپس نہیں پلٹتے، ابھی واپس نہیں پلٹتے. تمہارے جوتوں کی جو آواز ہے نا، کارا آنا الہم، جو تمہارے جوتوں کی آواز ہے نا، فرمایا وہ سن رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہ کون؟ مردہ سن رہا ہوتا. یہاں لوگ شور کرتے ہیں مر گئے، مردے نہیں سنتے. مردے وہ ایتے جو بتوں کے بارے میں کہ وہ مردے ہیں، بہت مردہ ہے، وہ نہیں سنتے. وہ چھپا چھپا کر بانٹتے. دیکھو جی آپ کے مولوی کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں مردے نہیں سنتے. وہ تو ان کے بارے میں ہے جو بت ہیں، بت نہیں سنتے، بت نہیں سنتے. فرمایا یہ کیا ہے، کیفیت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ابھی واپس نہیں پلٹتے، ادھر ہی ہوتے ہو، اور تمہارے جوتوں سے جو آہٹ آتی ہے نا، لیسمع، فرمایا وہ اسے سنائی دیتی ہے. اسے کیا کرتی ہے؟ سنائی دیتی ہے. اور پھر حدیث پاک 6 مرتبہ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک میں، ابھی تم وہاں پر ہی ہوتے ہو اور اسے جیسے اس قبر میں اتارتے ہو نا، آقا علیہ السلام نے فرمایا 2 فرشتے آتے ہیں. کتنے؟ 2. اسے کیا کہتے ہیں؟ اجلس، اٹھ. اگر مردہ ہے، ختم ہو گیا ہے، کیا اٹھنا ہے اس نے؟ بس بات تو ختم ہو گئی. نہیں، حدیث پاک جیسے کہا جاتا ہے اجلس، اٹھ، وہ بیٹھ جاتا ہے. مختلف کیفیات بیان کی گئی، وہ بیٹھ جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ اس سے سوال ہوتے ہیں. اس سے سوال ہوتے. کتنے سوال ہوتے ہیں؟ بولنا ذرا، 3. بولنا ذرا، سارے بولنا. کتنے؟ 3. امام بخاری کہتے ہیں ترمذی شریف میں 3 سوال ہیں، مشکات شریف میں 3 سوال ہیں. امام بخاری کہتے ہیں کہ 1 سوال ہوتا ہے، صرف 1 سوال، صرف 1 سوال ہوتا. تو چلو ہم اگر 3 والی حدیث لے لیں تو وہ لے لیں، تو اس میں پہلا سوال ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال من دینک، بتا تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے، میرا دین اسلام. اب پہلا سوال بتائیں، ہم سب اللہ کو ماننے کے لیے آئے ہیں نا؟ بے شک. بولنا ذرا سارے تاکہ عقیدہ ہمارا درست ہو جائے. بے شک. اللہ کو اچھا جو مولوی آتا ہے، جو مبلغ آتا ہے، جو بھی سب کہتا ہے بھی اللہ کو مانو، یہی بات ہے نا. اب قبر میں پہنچا، قبر میں پہلی بات ہوئی 10 سوئے تیرا رب کون ہے؟ بتا بھائی تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے، میرا رب. اللہ. اب فرشتوں نے کہا باری تعالیٰ یہ تجھے مانتا ہے، یہ تجھے مانتا ہے کہ تو اللہ ہے، اسے چھوڑ دے. کہا نہیں، اس سے اگلا سوال کرو، مجھے بہت سارے مانتے، اگلا سوال کرو اس کا مذہب کیا ہے، اس کا دین کیا ہے، اس کا دین کیا ہے. اب حدیث پاک میں اس سے سوال ہوتا ہے من دینک، بتا بھائی تیرا دین کیا ہے، بتا تیرا دین کیا ہے. وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے. میرا دین کیا ہے؟ اسلام. اب اللہ کو بھی مان گیا ہے اور دین اسلام کو بھی مان گیا. اب کیا چھوٹ جائے گا؟ کہا نہیں، باری تعالیٰ یہ تجھے بھی ایک مانتا، اللہ ایک مان رہا ہے، اللہ کو باری تعالیٰ تجھے ایک مان رہا ہے. اور اگلی بات یہ دین اسلام کو مان رہا ہے. اس نے کہا ہاں دین اسلام والے بھی بہت ہیں، مجھے بھی ماننے والے بہت ہیں، لیکن ایمان والا کوئی ہے. ایمان والا بولنا ذرا، بولنا ذرا، ایمان والا. بھائی توجہ ادھر رکھنا، جب قرآن حدیث پڑھا جاتا ہے پھر چھوڑ دے، توجہ ادھر کرے. اب اس نے کہا، اس سے پوچھا گیا بتا تیرا دین، اس نے کہا میرا دین اسلام ہے. کہا اب اس کو چھوڑ دیا. فرمایا نہیں، اگلا سوال کرو. اور اگلا سوال کیا ہے؟ پہلے ہوا تھا کہ تیرا اللہ کون ہے؟ اس نے کہا میرا اللہ جو ہے اللہ ربی، میرا رب کون ہے؟ اللہ. دوسرا دین کا ہوا. اب تیسرا سوال بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ ہر جگہ پر موجود کہ آقا علیہ السلام کا چہرہ پاک دکھایا جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور کا چہرہ پاک
بولنا ذرا دکھایا جاتا ہے. اب علماء اس پر بحث کرتے رہے کیسے دکھایا جاتا ہے, کیسے بھائی جیسے بھی دکھایا جاتا ہے, دکھایا تو جاتا ہے نا. اللہ تو قادر ہے نا, اللہ رب العزت تو کیا ہے, قادر. دکھایا جاتا ہے. بعدوں نے کہا حضور قبر میں آتے ہیں, آقا علیہ السلام قبر میں آتے ہیں. بعدوں نے کہا کہ وہی آقا علیہ السلام اپنے مزار اقدس میں گنبد خضرا میں موجود ہیں, بس پردہ ہٹا دیا جاتا ہے, پردہ ہٹا دیا جاتا ہے, اور یہیں سے وہ مرنے والا حضور کریم آقا کو دیکھتا ہے. جس طرح بھی ہو حضور کا چہرہ پاک دکھایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے ما قلت تقول فی حق کا حاضہ رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے دنیا کی زندگی گزار کر آنے والے, اب بتا, اب جو پہلے 2 سوال ہوئے تھے ایسے نہیں ہوا. پہلے ہوا تھا تیرا رب کون ہے, دوسرا ہوا تھا تیرا دین کیا ہے. اب یہ نہیں سوال ہو رہا کہ یہ بتا تیرا نبی کون ہے, من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے, یہ نہیں پوچھا جا رہا, بلکہ حضور کا چہرہ پاک دکھایا جا رہا ہے اور آقا کی زیارت کروائی جا رہی ہے. اور زیارت کروانے کے بعد پھر پوچھا جاتا ہے بتا ما قلت تقول, اس ہستی پاک کے بارے میں جب تو دنیا میں تھا. یہ نہیں بھی یہ کون ہے, جب تو دنیا میں تھا تو کیا کہتا تھا, جب تو دنیا میں تھا تو کیا کہتا تھا. یعنی یہ سوال پوچھا جائے گا بتا جو زندگی میں دنیا والی تھی نا, اب میرے حضور کے بارے میں بتا. تو اب وہ کیا کہے گا. اعلیٰ حضرت عظیم المطبق شاہ احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ, آج سرکار کا بن جا, آج مصطفیٰ کی غلامی اختیار کر, آج حضور کے نعرے لگایا کر, آج مصطفیٰ کا کہنا مان, اپنی زندگی کو حضور کی سیرت میں اور قرآن کے مطابق ڈھال لے. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, ارے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. اور پھر وہ کہتے ہیں, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. فرمایا یہ حضور کا جب چہرہ پاک دکھایا جاتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں بتا یہ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. وہ کہتا ہے سرتا با قدم اللہ کی شان ہے یہ, سرتا با قدم اللہ کی شان ہے یہ, انسان نہیں کوئی اور انسان, وہ انسان ہے یہ, اور قرآن انہیں ہے ایمان بتاتا. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ, ایمان یہ کہتا ہے میری جان. تو میں عرض کر رہا ہوں, سمجھایا میں نے آپ کو, یہ چیز سمجھانا چاہیے کہ موت خاتمے کا نام نہیں ہے, موت خاتمے کا. اس لیے اللہ پاک نے ہر مسلمان پر 2 طرح کے حق رکھے ہیں, ایک حق اللہ کا اور مصطفیٰ کا. اللہ کی عبادت کرو, حضور کی رسالت کو مانو, آقا کی غلامی اختیار کرو. اور دوسرا حق کیا, حقوق العباد. اب حقوق العباد میں کیا ہے کہ جب آپ ملیں گے ایک دوسرے کو تو سب سے پہلے کیا کریں گے, سلام کریں گے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جب آپ ایک بار کہیں گے 30 نیکیاں ملیں گی. فرمایا جس نے پہل کی اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا. یہ کس کا حق ہے, بولنا مسلمان کا. تو باری تعالیٰ یہ حق صرف زندہ مسلمان کا ہے. فرمایا نہیں, جب قبرستان سے گزرو گے اس وقت تک تمہارا دین مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک تم وہاں گزرو گے اور ان کو سلام نہ کرو. انہیں کیا کہنا, السلام علیکم یا اہل القبور. ارے اگر زندہ نہ ہوتے, وہاں موجود نہ ہوتے, اور کیا اللہ پاک مومنوں کو یہ شان نہ عطا کرتا سلامتی والی, تو پھر دعا دینے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. ہم یہی کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیک عمل کرتا ہے, جو تاجدار کائنات کا غلام ہے, وہ قبر میں ایسے لیٹا ہے نم کا نومت العروس, جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. اور جو حضور کی غلامی سے دور ہے وہ قبر میں پھٹ گیا ہے, اس کی گلی ہڈیاں جو ہیں گل سڑ گئی ہیں, بوسیدہ ہو گئی ہیں. لیکن جو حضور کا غلام ہے ان کی قبر, حضرت سلطان باہو نے کہا تھا کہ نام فقیر اوناندہ باہو قبر جناندی جیوے ہو. فرمایا ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہزاروں سال بھی گزر جائیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں, حیات ہوتے ہیں. بلکہ کوئی جائے دعا کرے تو فرمایا وہ سنتے ہیں, سلاموں کا جواب دیتے ہیں. بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو ماں باپ کے سامنے بیٹا ہے یا بیٹی اس کے عمل پیش کیے جاتے ہیں. اگر اچھے عمل ہوں سرکار نے فرمایا وہ خوش ہوتے ہیں, دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ اسے اور نیک کر دے. اور اگر برے عمل ہوں
تو پھر وہ کہتے ہیں یا اللہ اس پر مہربانی کر، اسے ہدایت عطا فرما۔ تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے ہمارا جمع ہونا ایصال ثواب کے لیے، ایصال ثواب کس لیے کرتے ہیں کہ ہماری دعاؤں میں ہمارے وہ لوگ شامل ہیں، ماں باپ شامل ہیں، ان کے لیے ہم دعا کرتے رہیں گے۔ کب تک کرتے رہیں گے؟ جب تک ہم موجود ہیں۔ ہمارے جانے کے بعد ہماری اولادیں جو ہیں وہ ہمارے لیے دعائیں کریں گی۔ اس لیے میں آخری بات عرض کرتا ہوں، توجہ کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے، میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب ان کی وفات تھی ہوئی، جب وہ دنیا سے گئے تو ان کے پاس نیکیاں نہیں تھیں، نیکیاں زیادہ اچھے عمل نہیں کر سکے، بس کلمہ پڑھا تھا، نیک عمل زیادہ نہ کر سکے، فوت ہو گئے۔ فرمایا جب قیامت کے دن اٹھیں گے، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، باب الکرامات ہے، فرمایا جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کے پاس نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، نیکیوں کے انبار لگے ہوں گے، نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑوں کی مانند نیکیاں ہوں گی۔ تو وہ بندہ پوچھے گا باری تعالیٰ میرے پاس تو اتنی نیکیاں نہ تھیں، یہ نیکیوں کے انبار کہاں سے آ گئے؟ اللہ پاک فرمائے گا ہاں تیری نیکیاں تو اتنی نہیں تھیں، لیکن یہ تیرے پچھلوں کی دعائیں، تیرے پچھلوں کی، وہ جو نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں پڑھا ہوا نہیں پہنچتا، پڑھا ہوا نہیں پہنچتا، جو اس نے عمل کیا وہی ہے۔ ارے اگر پڑھا ہوا نہ پہنچتا ہوتا تو کبھی نماز جنازہ فرض کفایہ نہ ہوتا۔ نماز جنازہ پڑھتے ہم ہیں، ثواب اس میت کو ملتا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ ایسے نہیں کہ ضائع ہو جائے، اللہ پاک اس کا ثواب قبر والوں کو عطا کرتا ہے، ان کے درجے بلند کرتا ہے اور ان کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ والدین کے چہرے کو تکنا عبادت ہے۔ والدین کے چہرے کو تکنا کیا ہے بھائی؟ ایک صحابی رسول نے عرض کی حضور کتنا ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی ایک نظر اپنے والد یا والدہ دونوں میں سے، آدمہ دونوں میں سے کسی ایک کی زیارت کرتا ہے، اللہ پاک اسے کامل حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کامل حج کا۔ ایک صحابی نے عرض کی حضور اگر کوئی 100 بار دیکھے اپنے ماں باپ کا چہرہ، 100 بار دیکھے، سرکار نے فرمایا اللہ اسے 100 کامل حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک صحابی رسول جو میرے جیسا تھا، جس کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا، وہ بیچارہ رونے لگ گیا، اس نے کہا حضور میرے والدین تو ہیں نہیں جن کی میں زیارت کر لوں۔ سرکار نے فرمایا تو ایسا کر، جمعہ کے دن ان کی قبروں پر جایا کر، قارا سورہ یاسین، وہاں جا کر سورہ یاسین پڑھا کر، ان کی قبروں کی زیارت کیا کر۔ فرمایا جو ثواب زندہ کا چہرہ دیکھنے سے ملتا ہے، حج کا ثواب مل جاتا ہے، فرمایا اللہ پاک تجھے ان کی قبر کی زیارت کرنے پر یہ ثواب عطا فرمائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنی آخرت کی فکر جو ہے وہ کریں، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، سرکار کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔